بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں وہ مومن یا کامیاب ہو گئے ہیں وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہیں المؤمنون وہ مومن الذین ہم فی صلاتہم، کہ جو اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع خضوع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر خشوع ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ خشوع ظاہری کیا ہے کہ انسان جب کھڑا ہو تو قیام کی حالت میں اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، یہ خشوع ظاہری ہے۔ اور خشوع باطنی کیا ہے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی یوں کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت عبادت میں نہیں آتی تو عبادت یوں کرو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو درجے ہیں، یا تو عبادت یوں کی جائے گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ملتی تو فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو پھر یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یہاں پر دو درجے بیان کیے گئے۔ پہلا درجہ یہ نبی کو حاصل ہو سکتا ہے، اور دوسرا درجہ یہ امتی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی عبادت یوں کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور امتی عبادت یوں کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے خشوع ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو۔ تفسیر ابن عباس کے اندر خشوع کا ایک اور معنی بھی لکھا گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ تفسیر ابن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں خاشعون مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ کوئی آدمی نماز میں ہو دائیں بائیں نہ دیکھیں، دائیں بائیں دیکھے گا عاجزی کے ساتھ نہیں پڑھے گا، یہ خشوع کے ساتھ گویا نماز نہیں پڑھے گا۔ لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر بار بار رفع یدین کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ بھی خشوع خضوع کے منافی ہے، تو لہذا رفع یدین بھی بار بار نہیں کرنا۔ تو ایک خشوع خضوع کا یہ معنی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ انسان شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جائے گا، باقی پوری نماز میں اس نے دوبارہ ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں تک نہیں لے جانا، ورنہ یہ بھی خشوع خضوع کے منافی ہوگا۔ یہ تفسیر ابن عباس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی ہے۔ فرمایا والذین، وہ لوگ ہم عن اللغو، جو لغو سے معرضون اعراض کرتے ہیں۔ اب لغو کیا ہے؟ لغو قولی بھی ہے اور لغو فعلی بھی ہے۔ اب لغو قولی کیا ہے؟ مثلاً کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، تو یہ لغو قولی ہے، بیہودہ بات ہے نا، اچھی بات تو نہیں ہے، فضول بات ہے، تو لہٰذا یہ لغو قولی ہے۔ اور لغو فعلی سے مراد مثلاً اب بیٹھا ہے لیڈو شروع کر دیا، اچھی چلو لیڈو کھیلتے ہیں، اب فائدہ تو اس کا کوئی بھی نہیں، اور اسی طریقے سے بیٹھا ہے چلو جی تاش کھیلتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرمانے، تاش اور لیڈو یہ بغیر پیسوں کے کھیلتا ہے، یہ ہے لغو، اور اگر یہ پیسوں پہ کھیلتا ہے تو یہ پھر جوا ہے، پھر تو حرام ہے پکا۔ تو اس وجہ سے والذین، وہ لوگ ہم عن اللغو معرضون، جو لغو سے معرضون اعراض کرتے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، یہ اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے فرمایا نا قد افلح المؤمنون، پہلی صفت کیا ہے؟ نماز کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں۔ نمبر دو،
لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں زکوٰۃ سے مراد ابھی میں نے آپ کے سامنے پیچھے بیان کیا کہ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے، زکوٰۃ کا جو تعلق ہے یہ چاند کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کو وہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معنی اس کا اور بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ تو نفس کا تزکیہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے زیادہ تر کہ جب انسان کسی پیر سے بیعت ہو۔ ہمارے یہاں ایسے پیروں کے پیچھے کوئی بھی نہیں جاتا کہ جس سے بیعت ہونی ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہو، تو ہم ایسے پیروں کے ساتھ بالکل ہم جاتے ہی نہیں ایسی مجلس میں۔ ہاں ان پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو آج کل کے گدی نشینہ بس بیٹھے ہیں، حلوہ چل رہا ہے، قورمہ چل رہا ہے، تو ہم بھی بس کھانے پینے کے لیے بعض جاتے ہیں اور بعض وہاں پر چڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، اور جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں پہ ہم نے دوڑ کے جانا ہے۔ تو اس وجہ سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد تزکیہ نفس جو ہے وہ مراد لیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پر اور بہت سارے حکموں کا حکم دیا گیا تو وہاں پر ایک کام، ایک ذمہ داری وہ تزکیہ نفس کی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ والذین، وہ لوگ، ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ اہل ایمان والے ہیں، یعنی کہ مومن کی یہ چوتھی صفت بیان کی ہے۔ الا، مگر علی ازواجہم، اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان پر جن کے دائیں ہاتھ اس کے مالک ہیں، یعنی لونڈیاں، باندیاں وغیرہ۔ تو جہاد کے موقع پر جہاد ہوتی تھی، جب خواتین قید ہوتی ہیں تو لہٰذا وہ ان کی لونڈیاں بنتی ہیں، تو ان کے ساتھ آدمی جو ہے وہ جس کے حق میں آئے تو اس سے ہم بستری وغیرہ کر سکتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس بے شک وہ ان میں ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لِأَمَانَاتِهِمْ، جو اپنی ایمانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہد و پیمان کی، راعون، رعایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایمانتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایمانت کی یوں سمجھ لیں بہت ساری اقسام ہیں۔ مثلا ایک ہے مال کی امانت، کسی کے پاس مال رکھا جاتا ہے تو اب اسے چاہیے کہ اس کے مال کو خرچ نہ کرے اور نہ اس میں خیانت کرے، کمی کرے، بلکہ اس نے آپ کے پاس امانتاً رکھا ہے تو لہٰذا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو وہ آپ سے لے جائے گا، یا جب اس کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے لے جائے گا۔ لازمی بات ہے اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو تبھی تو اس نے امانت رکھی ہے، وگرنہ وہ کبھی بھی آپ کے پاس امانت نہ رکھتا۔ اسی طریقے سے علم کی امانت، علم کی امانت یہ ہے کہ حق سچ بات کہی جائے، کسی کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ یہ نہیں کہ مجھ سے فلاں ناراض ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو علم کو آپ سچ اور برحق طور پر بیان کریں۔ اسی طریقے سے کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو مشورے میں بھی امانت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے یا کوئی خواتین میں سے کوئی کسی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے فلاں جو لڑکا ہے یا فلاں گھر والے ہیں ان کے بارے میں آپ بتا دیں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں پر دینا چاہتی ہوں، تو وہ کیسے ہیں،
اب جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ اگر واقعتاً اس کو پتہ ہو تو یہ بتا دے، یہ غیبت میں نہیں آئے گا، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہ مشورے کی امانت ہے، تو لہٰذا یہ امانت آپ نے بالکل اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کو بتانی ہے کہ واقعتاً اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بتا دیں کہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی لڑکی کا رشتہ کسی اور کے ساتھ جوڑیں۔ اسی طریقے سے بات کی امانت، المجالس بالامانہ، ایک مجلس کے اندر کوئی بات کر دی جائے آپس میں تو لازمی بات ہے اگر کسی سے کسی نے بات کی ہے تو اب وہ اس کی بات کو اپنے پیٹ کے اندر ہی رکھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے، خواتین عام طور پر، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین عام طور پر پہلے یہ کسی کو بات نہیں بتاتی، لیکن اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، پھر لازمی طور پہ ہم نے وہ بات ضرور بتانی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کی بھی امانت ہے، ایک مجلس کے اندر کوئی ایسی بات کر دی جائے تو جو آپ سے یوں سمجھ لیں آہستہ کی جا رہی ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بات آپ کے لیے امانت ہے۔ کیوں؟ جب آہستہ کر رہی ہے نا تاکہ دوسری کو آواز نہ آئے، تو اس وجہ سے یہ امانت ہوئی۔ تو امانتوں کی خیر بہت ساری قسمیں ہیں، تو فرمایا والذین هم لاماناتہم، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی وعدہم اور اپنے عہد و پیمان کی راؤن رعایت کرتے ہیں، والذین، وہ لوگ هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ ہمارے مانگنے سے تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کریں گے، جس کے لیے لکھا ہوگا تو اس کو ہی دیں گے، اور جس کے لیے نہیں لکھا ہوگا تو اس کو تو نہیں عطا کریں گے، لازمی بات ہے۔ لیکن ہر بندے کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جنت الفردوس کی دعا مانگنی چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، مِن سُلَالَةٍ مِن طین، مٹی کے خلاصے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ، پھر ہم نے اس انسان کو بنایا نطفۃً، ایک نطفہ کی شکل میں، فی قرار مکین، ایسی جگہ میں جو ٹکنے والی ہے، یعنی رحم میں عورت کے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے سے بنایا لوتھڑا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے بنایا لوتھڑے سے گوشت، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بنائی اس لوتھڑے سے یا اس گوشت سے، بوٹی سے ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ایک اور پیدائش میں، فتبارک اللہ، پس برکت والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، احسن الخالقین، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم پھر انکم بعد ذالک لمیتون، بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، ثم پھر انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 راستے، 7 راستے سے مراد 7 آسمان ہیں، چونکہ یہ فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں تو اس وجہ سے اس کو راستے سے تعبیر کر دیا، آسمانی مخلوق انہی راستوں سے آتی ہے تو اس وجہ سے راستے کہہ دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 راستے یعنی 7 آسمان، وَمَا كُنَّا، اور نہیں ہے ہم، عَنِ الْخَلْقِ غافلین، مخلوق سے غافل۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، بِقَدَرٍ، اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم نے اس کو پھیر دیا پھر زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، البتہ اس کے لے جانے پر البتہ قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے پوری زمین کے اندر جو ہے وہ پانی رکھا ہے تو اللہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب طوفان نوح آیا تھا تو پوری دنیا کے اوپر یہ سیلاب آیا ہے، اور 6 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ چلتی رہی ہے، 6 ماہ تک اس سیلاب کے اندر، آپ خود اندازہ لگا، پھر جا کے جودی پہاڑ ہے اس کے اوپر جا کے یہ رکی ہے۔
تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ آسمان تھم جائے اور زمین جو ہے یہ اپنے پانی کو نگلنا شروع کر دے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد یہ سیلاب جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ پس ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِیل اس کے ذریعے سے باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ تمہارے لیے ان میں پھل ہیں بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی بیچ پیتے بھی ہو اور اسی طریقے سے تم یعنی کہ بیچ کے ان سے پیسے وغیرہ حاصل کرتے ہو اور اسی طریقے سے تم ان پھلوں کو کھاتے بھی ہو۔ ان دو کا یعنی کھجوروں کا اور انگوروں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ دو پھل ایسے ہیں ان کو کافی وقت تک کے لیے آپ جو ہے وہ ذخیرہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کھجور جو ہے یہ پورا سال رہتی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں، اور انگور جو ہے یہ اس کو سکھا کے یوں سمجھ لیں منقع وغیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ اور ہم نے پیدا کیا درخت جو نکلتا ہے من طور سیناء طور سینا سے، تنبت بالدہن جو تیل اگاتا ہے، وصبغ للآکلین اور سالن کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک البتہ تمہارے لیے فی الانعام مویشیوں میں لعبرۃ عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطونہا اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ یہ جانور باہر سے گھاس وغیرہ یہ کھاتے ہیں، بھوسا کھاتے ہیں، لیکن گھاس کا رنگ دیکھیں، بھوسے کا رنگ دیکھیں، اور جب یہی ان کے پیٹوں میں جاتا ہے تو دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے، خون بھی اس سے پیدا ہوتا ہے اور دودھ بھی آتا ہے، خون سرخ ہوتا ہے۔ اب گھاس کا رنگ جو ہے وہ سرخ نہیں ہے، بھوسے کا سرخ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اب جب دودھ آتا ہے کہ دودھ کو دیکھو سفید ہے اور گھاس کو دیکھو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو صرف ہم غور و فکر نہیں کرتے، بس صرف غور و فکر اگر ہم کر لیں نا تو ہمیں عبرتیں اس سے حاصل ہو جائیں۔ نسقیکم مما ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے فی بطونہا جو ان کے پیٹوں میں ہے یعنی دودھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت زیادہ منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی کہ اس کو آپ جانوروں کو فروخت بھی کرتے ہو تو یہ بھی آپ کے لیے نفع ہے، پیسے کماتے ہو، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ایسے ہی تم ذبح کر کے ان کو کھاتے ہو تو گوشت بھی ان کا حلال کر دیا گیا آپ کے لیے، تو یہ بھی آپ کے لیے نفع ہے۔ وَعَلَيْهَا اور ان جانوروں پر تم سوار ہوتے ہو، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر تحملون تم سوار ہوتے ہو، ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی انسان سوار ہوتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے نفع ہے۔ اب دیکھیں ریگستان، وہاں پر انسان پاؤں کے ذریعے سے چلنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، نہیں چل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ریگستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو کثرت کے اندر پیدا کیا ہے، اس کا پاؤں اتنا چوڑا ہوتا ہے کہ وہ آرام سکون سے، یوں سمجھ لیں کہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، وہاں پر انسان اس پہ سوار ہوتا ہے اور بڑی جلدی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ وعلیہ اور ان جانوروں پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار ہوتے ہو،